بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ غوث پاک کے نام سے بھی مشہور ہیں، اسلام کے عظیم ولی اور قادریہ سلسلہ کے بانی تھے۔ ان کی زندگی کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ان کی سچائی اور تقوی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عبد القادر جیلانی ابھی بچے تھے۔ ان کی والدہ نے انہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ روانگی سے پہلے ان کی والدہ نے 40 دینار ان کے کپڑے میں سی دیے۔ ان کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کوئی بھی صورتحال ہو، سفر کے دوران وہ قافلہ جس میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے تمام لوگوں سے ان کا مال چھین لیا۔ جب انہوں نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ میرے کپڑوں میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو حیران ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں سچ بولا، جبکہ ہم یہ دینار لے سکتے تھے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے کبھی جھوٹ نہ بولنے کی نصیحت کی ہے، اور میں اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار سمیت تمام ڈاکوؤں کے دل میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچائی اور تقوی کا اثر ہوا اور وہ تائب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنی زندگی کو درست راستے پر لانے کا عہد کیا۔ یہ واقعہ سچائی کی طاقت اور ایک نیک بندے کی سچائی کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح کی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی غوث پاک کی کرامات میں سے ایک بہت مشہور واقعہ مردے کو زندہ کرنے کا بھی ہے، جو ان کی روحانی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی گواہی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام سے گزر رہے تھے جہاں ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ یہ شخص فوت ہو چکا ہے اور اس کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، یہ فوت نہیں ہوا کہ خدا کے حکم سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس مردے کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ شخص فوراً زندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت پر ایمان لائے اور یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا ان پر۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات اور ان کے اللہ کے ساتھ قریبی تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے اور ان کی دعائیں اللہ کے حکم سے قبول ہوتی تھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی غوث پاک کی کرامات میں سے ایک واقعہ ڈوبی ہوئی کشتی کو 12 سال بعد باہر نکالنے کا بھی ہے، جو ان کی روحانی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک تاجر حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس آیا اور آپ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کی تجارت میں برکت ہو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاجر کو دعا دی اور اسے نصیحت کی کہ ہمیشہ حلال طریقے سے کمائے اور جھوٹ یا دھوکہ دہی نہ کرے۔ اس تاجر نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کے بعد سمندر کے راستے سفر کیا اور تجارت شروع کی، لیکن بدقسمتی سے اس کی کشتی سمندر میں طوفان کے زد میں آ گئی اور ڈوب گئی،
کشتی میں موجود تمام سامان اور مال بھی غرق ہو گیا اور تاجر کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ انتہائی مایوس ہو کر واپس آیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس دوبارہ حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے نقصان کا ذکر کیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بات سن کر اسے تسلی دی اور فرمایا کہ فکر نہ کرو، اللہ کے حکم سے تمہاری کشتی 12 سال بعد واپس ملے گی۔ وقت گزرتا گیا اور ٹھیک 12 سال بعد جب وہی تاجر دوبارہ سمندر کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ڈوبی ہوئی کشتی بالکل صحیح حال میں ساحل پر آ گئی ہے اور اس کا سارا سامان بھی محفوظ ہے۔ تاجر حیران رہ گیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات اور اللہ کے حکم سے ان کی روحانی قوت کی ایک شاندار مثال ہے۔ محترم ناظرین، جس نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور محبت کو مزید بڑھا دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ غوث پاک کے نام سے بھی مشہور ہیں، اسلام کے عظیم ولی اور قادریہ سلسلہ کے بانی ہیں۔ ان کی زندگی بہت سے واقعات مشہور ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ان کی سچائی اور تقوی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت عبد القادر جیلانی ابھی بچے تھے۔ ان کی والدہ نے انہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ روانگی سے پہلے ان کی والدہ نے 40 دینار ان کے کپڑے میں سی دیے اور ان کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کوئی بھی صورتحال ہو، سفر کے دوران وہ قافلہ جس میں حضرت عبد القادر جیلانی سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے تمام لوگوں سے ان کا مال چھین لیا۔ جب انہوں نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا ہے تو آپ نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ میرے کپڑوں میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں کو حیران کر دیا، حیران ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں سچ بولا جبکہ ہم یہ دینار لے سکتے تھے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے کبھی بھی جھوٹ نہ بولنے کی نصیحت کی ہے اور میں اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار سمیت تمام ڈاکوؤں کے دل میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچائی اور تقوی کا اثر ہوا اور وہ تائب ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنی زندگی درست راستے پر لانے کا عہد کیا۔ یہ واقعہ سچائی کی طاقت اور ایک نیک بندے کی سچائی کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح کی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک کی کرامات میں سے ایک بہت مشہور واقعہ مردے کو زندہ کرنے کا ہے، جو ان کی روحانی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی گواہی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک مقام سے گزر رہے تھے جہاں ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ یہ شخص فوت ہو چکا ہے اور ہم اس کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، یہ فوت نہیں ہوا، اسے اللہ کے حکم سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس مردے کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ شخص فوراً زندہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت عبد القادر جیلانی کی ولایت پر ایمان اور یقین اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات اور ان کے اللہ کے ساتھ قریبی تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے اور ان کی دعائیں اللہ کے حکم سے قبول ہوتی تھیں۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی کرامات میں سے ایک واقعہ ڈوبی ہوئی کشتی کو 12 سال بعد باہر نکالنے کا ہے، جو ان کی روحانی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک تاجر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دعا کی درخواست کی کہ اس کی تجارت میں برکت ہو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاجر کو دعا دی اور اسے نصیحت کی کہ ہمیشہ حلال طریقے سے کمائے اور جھوٹ یا دھوکہ دہی سے بچے۔ اس تاجر نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کے بعد سمندر کے راستے سفر کیا اور تجارت شروع کی، لیکن بدقسمتی سے اس کی کشتی سمندر میں طوفان کی زد میں آ گئی اور ڈوب گئی۔ کشتی میں موجود تمام سامان اور مال بھی غرق ہو گیا اور تاجر کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ انتہائی مایوس ہو کر واپس آیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس دوبارہ گیا۔ حاضر ہو کر کہا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنے نقصان کا ذکر کیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی بات سن کر اسے تسلی دی اور فرمایا کہ فکر نہ کرو، اللہ کے حکم سے تمہاری کشتی 12 سال بعد واپس ملے گی۔ وقت گزرتا گیا اور ٹھیک 12 سال بعد جب وہی تاجر دوبارہ سمندر کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ڈوبی ہوئی کشتی بالکل صحیح حالت میں ساحل پر آ گئی ہے۔ وہ شخص محترم ناظرین دیکھ کر اس کا سارا سامان بھی محفوظ تھا، تاجر حیران رہ گیا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر شکر ادا کیا۔ اور یہ واقعہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات اور اللہ کے حکم سے ان کی روحانی قوت کی ایک شاندار مثال ہے، جس نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور محبت کو مزید بڑھا دیا۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ پاک اپنے پیارے اور نیک بندوں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔